الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو کل ہم نے ریویژن کیا تھا ایمان باللہ یا توحید، پھر ہم نے اس کی آخرت کی ریویژن، اور ایمان کے بارے میں بھی ہم نے چیزوں کو سمجھا۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس پہلے جو کل کا لیکچر تھا، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو توحید، رسالت اور ایمان کے حوالے سے، شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ نہیں سر۔ تو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں سر۔ اچھا، آج تو نہیں، کل میں پھر پوچھوں گا۔ اب آئیے رسالت۔ اچھا، یہ ہم نے پہلے ایک لیکچر میں اس کو ریوائز کر کے جلدی سے، اور پھر اس کے آگے چلتا ہوں۔ رسالت ہے کیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، جلدی بتائیں۔ انبیاء کا آنا سر۔ اچھا، اب بڑے غور سے سمجھیں بات کو، یہ بڑا آدھا جواب ہے، آدھا بھی نہیں ہے، 1/8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ ہماری ہر جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے نہیں کرتا؟ کھانا پینا وغیرہ سب چیزیں۔ اور یہ کہاں سے ہمیں سب کھانا پینا کا سبب اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچا کریں، کس چیز کو سبب بنایا ہے ہمارے جسمانی ضروریات کا؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا۔ خوراک کو۔ زمین کو، جہاں سے زمین ساری خوراک اگاتی ہے، ہر قسم کے پھل، فروٹ، اناج، ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے زمین کے سے پیدا کر کے ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سبب بنایا ہے کس بات کا؟ ہماری ساری جسمانی ضروریات کا۔ اب ہمارے اندر ایک تو جسم ہے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ روح۔ روح، شاباش۔ اچھا، تو موت کا کس چیز کا نام ہے؟ جب جسم اور روح الگ ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اچھا، تو اب جسم کی تو ساری ضروریات پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے زمین سے، اور زمین پر پھر وہ پورا واٹر سائیکل جو آپ نے پڑھا ہے کہ زمین بخارات بن کے پانی اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ پانی برستا ہے بارش کی شکل میں، اور پھر اس سے زمین جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، اور پھر خوب پھل پھول دیتی ہے۔ یہ تو آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اب جو روح ہے، یہ روح ہے کیا چیز؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، میں کوئی بات نہیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے، میں بڑے غور سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کا ڈھانچہ مٹی سے بنایا۔ مٹی سے بنانے کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا بلا؟ اس میں روح پھونکی۔ روح پھونک دی تھی۔ یہ ہے وہ روح، شاباش۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے وہ روح پھونکی ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر روح پھونکی تو وہ انسان کیا بن گیا بلا؟ اشرف المخلوقات. نہیں نہیں، اس اشرف المخلوقات تو جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ تھوڑا اشرف المخلوقات ہوتا ہے. جاندار بن اس کو بڑے بیٹا غور سے سنیں، اس کو جب روح اس کے اندر آئی، پھر اس کی ساری جو صلاحیتیں تھیں نا، انہوں نے کام شروع کر دیا، دیکھنا، سننا، سمجھنا، وغیرہ وغیرہ. یہ جب تک روح انسان کے اندر ہے وہ سب چیزیں سمجھتا ہے، اور جب روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو بس آپ کہتے ہیں یہ فزیکل ڈیتھ ہو گئی، یہ بندہ مر گیا. اب اس کی ساری صلاحیتیں روح کے وجہ سے تھیں، روح غائب ہوا تو ساری صلاحیتیں بھی غائب ہو گئی. جہاں بات سمجھنا ہے سوال کرے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے دو جز ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ان دونوں کا ملاپ زندگی ہے، اور دونوں کی علاجگی موت ہے. بہت اچھی طرح سمجھے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر. نہیں سوال کریں، ورنہ میں کل سوال کروں گا، اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ڈانٹ پڑے گی. شاباش، سوال کریں. روح روحانی ہوتی ہے؟ روحانی کا مطلب ہے جس کا تعلق روح سے ہو. جسمانی کا مطلب ہے جس کا تعلق کس سے ہو؟ جسم جسم سے. سے. شاباش. اور جتنے مرضی ہے سوال کرو، کل سوال ہوں گے اور آپ نے جواب دینے ہیں. میں آگے بالکل نہیں چلوں گا جب تک یہ بنیادی چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے. تو انسان، دو چیزیں ہیں انسان دنیاوی زندگی، جسم اور روح. جسم کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی. اچھا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ انسان کی ساری جسمانی ضرورتیں زمین پوری کرتی ہے؟ کیوں؟ بیٹا یہ چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں بنے گی. زمین سے اناج ملے گا تو انسان کھائے گا تو پھر زندہ رہے گا نا. بیٹا انسان مٹی سے بنا ہے، تو جسم مٹی کا بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی ضروریات زمین جو مٹی ہے اس سے پوری کی ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ جسمانی ضروریات کیوں زمین سے پوری ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ جسمانی ضروریات ہیں اور یہ انسان اس مٹی سے بنا ہے. اللہ رب العالمین نے کمال اپنی حکمت سے انسان کو کہ اس کا جسمانی ضروریات مٹی سے پوری کی، یعنی زمین سے. اب بات سمجھ آ گئی نہیں آئی آپ کو؟ جی جی سر. سر. اچھی طرح. اب آگے چلتے ہیں. روح جو ہے، روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے. آسمان. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اب جب روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. آسمان سے. اور وہ ہے انسان کی، جس طرح جسم پرورش پاتا ہے اس میں ساری صلاحیتیں جوبن پر آتی ہیں جسمانی، جب وہ غذا ٹھیک کھاتا ہے. روح کی غذا جو ہے وہ آسمانوں سے آئے گی، اور وہ وحی الہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی وہ پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ جبریل الامین بھیجتے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر. آ جی گئی. سر. سوال کریں، سوال کریں.
یہ سمجھیں گے نہیں تو آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ آئیں گی آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ یہ حقائق اگر نہیں پتہ ہوں گے تو ہم حیوان ہیں، انسان نہیں ہیں، کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ تو اس رب نے جس طرح جسم کی ضروریات پورے کرنے کے لیے زمین کو سبب بنایا، اسی طرح رسالت سبب ہے ہمارے اس روح کی غذا کے لیے، اور اس کی غذا ہے وحی ربانی۔ کوئی سوال؟ سر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی دینے آتے تھے تو وہ انسان کے روپ میں آتے تھے یا کسی اور روپ میں آتے تھے؟ پہلے مجھے آپ بتائیں وحی کیا ہے، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا پیغام جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں کہ میرے رسول کو جا کر دو۔ اچھا، یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے۔ اب یہ جو آپ نے بتایا نا کہ فرشتے کس حالت میں آتے تھے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جبرائیل امین کبھی انسان کی شکل میں بھی آئے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے بڑے سفید کپڑوں میں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو جب وہ بندہ گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون آدمی تھا کہ سوال بھی کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبرائیل امین ہے۔ اسی طرح کس شکل میں باقی آتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اس نبی کو پتا ہے۔ یہ ایک صحابہ نے دیکھی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ جو وحی ربانی جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ پوری طرح سمجھ جاتا ہے وحی کو جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ پھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی وہ پیغام بتائے، کیونکہ وہ تو ذریعہ ہے، پیغام ان کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ آگے لوگوں کو بتائیں۔ یہ ہے اس رسالت کا سلسلہ۔ اب سوال کیجئے، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جلدی بتائیں۔ سر سر بولیں بولیں۔ سر میں نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں پڑھا تھا کہ وہی کا معنی ہوتا ہے ایک تو پیغام دینا، اور دوسری طرف وہی ایسے نازل ہوتی ہے کہ یا تو پردے کے پیچھے سے بتایا جاتا ہے، یا دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے چپکے سے، یا اشارہ کرنا۔ وہی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، یہی بات ہے۔ یہ ہے وحی کے مختلف طریقے، لیکن وہی بنیادی طور پر اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ وہ پیغام ڈیلیور کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں جو خود قرآن نے بھی بتائے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جی سر۔ اور کوئی سوال نہیں؟ میں سوال کروں؟ یہ بتائیں کہ رسول آتے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں مبعوث کرتا ہے رسولوں کو؟ سر وہ اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن اس بات کا حساب ہونا ہے کہ لوگوں نے اس پیغام کو پر کہاں تک عمل کیا۔ اگر وہ دنیا میں اس پیغام سے منہ موڑ کر اور بہت کچھ کرتے رہے، جیسے آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جیسے دوسرے مسلمان ملک کر رہے ہیں، ان کے حکمران کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ذلت اور پستی اور تباہی کو جا رہا ہے۔ جب یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، انہوں نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا،
اور پھر دیکھیں کہ جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، 13 سال مکے میں رہے، ہجرت کی 13ویں سال، اور مکے میں جاتے ہی اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، بن گئی۔ اور پھر جس طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم آیا اس کو نافذ کیا، جب نافذ کیا تو آپ دیکھ لیں وہ عرب جو جہالت اور اس میں بدتر قوم تھی، وہ بہترین قوم بن گئی۔ تو وہی میں پوری انسان جو عمل کرے گا، ہر انسان یا قوم، اس کے لیے اس میں بہت بڑے بڑے اس کی برکتیں ہیں، بڑے بڑے اللہ نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں۔ جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم نے کیا، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کیا، عوام نے کیا، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں تباہی آپ کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بات پلے پڑی نہیں آپ کے؟ جی پڑ گئی۔ اچھا، پڑ گئی تو یہ بتائیں کہ وحی پر انسان کیوں نہیں عمل کرتا، جب کہ اس وحی پر عمل کرنے سے، اللہ کے ہدایت اور احکام پر عمل کرنے سے بھلائی بھلا ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو پھر انسان کیوں نہیں کرتا؟ سر کیونکہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ وہ تو پہلے آپ کرتے ہیں تو پھر شیطان آپ کو برا عمل کرتے ہیں، وہ اچھا بنا کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں، بات کو سمجھیں بیٹا، یہ آپ کی عمر سمجھنے کی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اصل میں ساری زمین ہو، آسمان ہوں، بادل ہوں، سب چیزوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے۔ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی ان کو یہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، کس بات کی؟ چوائس دے دیا ہے، کس بات کا؟ کہ تم چاہو تو نیکی کرو، چاہے تو برائی کرو۔ میں نے تمہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ خود دیکھیں، آپ کس کو پسند کریں، برائی کو یا نیکی کو؟ نیکی۔ نیکی کو ہاں، نیکی کو۔ یہ کس نے آپ کی فطرت میں ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ برائی سے آپ کو نفرت ہے یا نہیں؟ نفرت ہے سر۔ چلیں مثال دیں، برائی سے آپ کو نفرت ہے، اس کی مثال دیں۔ سر جیسے ہم کوئی اگر گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو ہمیں دل آزاری ہوتی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ غصے میں کسی کو گالیاں بک دیتے ہیں تو تھوڑی دیر جب ہوش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو میں نے تو بڑا برا کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ جب نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی فطرت پہ قائم رہنا چاہیے، یا اس فطرت کو مسخ کر کے اور اس کو تبدیل کر کے ہم بری فطرت پہ آ جائیں؟ اسے ہی قائم کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر لوگ بری فطرت پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو رشوت لے رہے ہیں، جو جج غلط فیصلے کر رہے ہیں، جو پولیس والے لوگوں کو بے گناہ عورتوں بچوں کو مار رہے ہیں، تو ان کی فطرت تو گندی فطرت ہو گئی ہے۔ اس فطرت پہ تو نہیں ہے جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ فطرت انسان کی کیوں بن جاتی ہے کہ اللہ نے تو اس کو اچھی فطرت پہ پیدا کیا، وہ خود ایسے کرتوت کر کے اور اپنے آپ کو بری فطرت پہ ڈال دیتا ہے۔ تو کون سے کرتوت ہیں، کون سے برے اعمال ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان اچھی فطرت کو بھی بگاڑ کے بری فطرت بنا لیتا اپنی؟ یہ سب سمجھ آنا چاہیے آپ کو۔ سر گناہ کے کام۔ جی، تو گناہ کے سر کام۔ گناہ کے کام۔ جی، گناہ کے کام۔ اچھا، آپ کو چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
بی ڈسپلن بوائے. اب آپ نے کہا کہ اس کو وہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے برے کام کر کے. اب مجھے یہ بتائیں کہ برے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ بتائیں نا، آپ بڑے چیخ رہے تھے. بڑے غور سے یہ بیٹا سب باتیں سمجھیں تاکہ آپ کو دنیا میں ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا، واسطہ پڑے گا. انسان اس لیے برے کام کرتا ہے کہ برے کام کر کے اس کو دنیا میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. مثلا جھوٹ بول کے چیز مہنگی بیچ دی، رشوت لے لی، تو یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے حرام کے ہوتے ہیں. وہ پیسے بظاہر اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو دولت تھی نہیں، اب میں نے رشوت لی تو میں دولت مند بن گیا، میں مکان بنا لیا، فلاں کر لیا فلاں. لیکن وہ کبھی اس کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ ظلم سے وہ چیزیں اس نے حاصل کی ہیں، غلط طریقوں سے وہ حرام کمایا ہے. تو اس وجہ سے انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے، اور غلط کام کیونکہ دنیا میں اس کو بظاہر فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے انسان جو ہے وہ برے کام کرتا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شاباش بتائیں. جی سر. اچھا، ان بیماریوں کا جو برائیاں ہم کرتے ہیں، جو اپنی فطرت مسخ کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے کہ تاکہ ہم نیک کام کریں؟ قرآن مجید. اسی کے لیے بیٹا علم وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، جو صحیح حدیث کی شکل میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا، فطرت بھی ٹھیک پیدا کیا، اس کے ساتھ انبیاء یا رسول بھیج دیے، رسالت کا سلسلہ شروع کیا، ساتھ ہی اپنے احکامات کے قرآن جیسے قرآن میں ہیں وہ بتائے. اب اگر فطرت بھی ٹھیک بنائی، اس فطرت پہ قائم رہنے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھی نازل کر دیں. دوسرا راستہ، الٹا راستہ کہ ہم غلط کام کریں، اس کی اجازت بھی دے دی. اب اگر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانتا، قرآن جو اللہ کی بات ہے اس کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ کون ہے بھلا؟ وہ کون ہے؟ حیوان. مجرم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے مجرم، اس نے جرم کیا ہے نافرمانی کا. تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ مجرم بنیں یا اچھے لوگ بنیں؟ اچھے لوگ بنے کیوں اچھے لوگ بنیں؟ تاکہ اللہ پسند کرے اور جنت ملے. ہاں، دنیا بھی ہے بہتر. یہ نہیں کہ دنیا اچھے بندے کی خراب ہو جاتی ہے، دنیا امتحان ضرور ہے، لیکن دنیا بھی اللہ تعالیٰ انہی کی اچھی بناتا ہے. دنیا میں ڈٹ کے جم کے کام کرتے ہیں اپنے اللہ پر ایمان کی وجہ سے، ان کو مزہ آتا ہے اللہ کی باتوں پہ عمل کر کے. وہ سخت بے قرار ہوتے ہیں جب برا کام کوئی ان سے ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں. بڑی بنیادی باتیں سمجھیں، سوال کریں، خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس پر عمل کرائیں، اس کی دعوت دیں. یہ ہمارا فرض ہے. کوئی سوال؟ تو انبیاء اور ان کے ساتھ جو کتابیں اللہ نازل فرماتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحیح فطرت پر رہ کے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہ ہے نبیوں کا بھیجنے کا مقصد. ٹھیک ہے، جلدی بتائیں. جی.
اب آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اس کا مامور کیا ہوا ہے، وہ ہادی اور رہنما ہے۔ ہادی سائنس ٹیکنالوجی میں نہیں، یہ دنیا کے وہ کام جو انسان خود نہیں کر سکتا، اللہ کی ہدایت کا کہ میں صراط مستقیم کون سا ہے، میرا اللہ کیسا ہے، رسول کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، شادی بیاہ کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، نماز روزہ حج کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، یہ سب چیزیں نبی ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان پر عمل کر کے اللہ کے احکامات پر چل کر صراط مستقیم پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ شاباش، بتائیں بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو۔ آپ سب کے پاس وہ ہے یہ لیپ ٹاپ؟ جی نہیں سر۔ اچھا، کوئی بات نہیں، ہینڈ آؤٹ جو ہے نا آپ کے پاس، وہ ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے جو میں نے بھیجا ہے آپ کو رسالت پر، جی جی سر۔ ہر ایک کے پاس ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب اس کو سر اپنے میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے اپنا میسج بھیجیں واٹس ایپ پہ، اپنا نمبر بھیجیں، جس کو نہیں ملا میں فوراً بھیج دوں گا۔ اوکے سر۔ اچھا، تو رسالت جو ہے وہ دراصل انبیاء اللہ تعالیٰ یا رسول، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک کتاب یا صحیفہ دے کے بھیجتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کے بھیجا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ کیوں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خبریں دیتا ہے، تو ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کتاب بھی لے کے آتا ہے اور وہ خبریں بھی دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس وہ اللہ کی طرف سے وحی بھی اس پر آتی ہے، لیکن وہ کتاب نئی نہیں لے کے آتا۔ مثلا حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ رسول تھے اور ان کے بھائی جو ان کے ساتھ نبی تھے ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ شاباش، بتائیں۔ سر نہیں سمجھ آئی مجھے۔ اچھا، نبی اور رسول ان میں فرق کیا ہے؟ نبی کو کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دیتا ہے، اس کو وحی آتی ہے۔ رسول بھی بالکل اسی طرح اس پر وحی آتی ہے، لیکن ساتھ رسول کے پاس اللہ تعالیٰ ایک کتاب بھی بھیجتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس لیے ان کے پاس کتاب آئی ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی ہے، وہ رسول ہیں۔ لیکن باقی سارے جن پر کتاب نہیں نازل آئی، وہی آتی تھی، وہ نبی ہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ سر وہ خبر مطلب خبر اور پھر اس میں کیسے فرق کریں گے ہم کتاب؟ پہلے سوال ٹھیک کریں، جب سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیں، مجھے یہ بات میں اسی کو آپ کو کھول کے بتا دوں گا۔ سوال کریں۔ خبریں غیب کی خبریں ہیں، وہ ریڈیو پاکستان کی اور اخباروں کی خبریں نہیں ہیں، وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی خبریں نہیں ہیں، وہ خبریں صحیح تعلیمات ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا،
اب آگے چلتے ہیں. یہ سب میں کرا چکا ہوں آپ کو. ایمان باللہ اور ایمان بالرسل کا تعلق ناقابل انقطاع ہے. انقطاع کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ بالکل ایسا تعلق ہے اللہ اور رسول کے درمیان جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. رسول ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے، اور تعلق اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ رسول کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح رابطے میں ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ دراصل کس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ہاں، یہ ہے وہ بات. ایسا تعلق ہے کہ جو شخص کہتا ہے میں اللہ پر رسول ایمان تو رکھتا ہوں، رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جھوٹا ہے. اس لیے مسلمانوں کو تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. کچھ کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، کچھ کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا. لہذا مسلمان اب آپ مجھے مثال دیں کہ کون سے لوگ ہیں جو کس نبی کا انکار کرتے ہیں؟ کرسچنس. جی، آپ کیسے مسلمان بچے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا؟ آپ سر تو خود سر حضرت کرسچنس جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس کا حضرت عیسیٰ کون نہیں مانتے؟ عیسائی. کون؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا. بیٹا اپنے والدین سے یہ چیزیں سوال کیا کریں. جب میری کلاس میں تو سوال کیا کریں. عیسائی اور یہودی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، باقی سارے نبیوں کو مانتے ہیں. جب انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. عیسائی اور یہودی دونوں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی ہے. سوال کریں آپ. اگر بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. شاباش. آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر. آج اچھی طرح سوال کر لو، ورنہ کل میں نے پوچھنا ہے یہ سب. تو نبی کوئی بھی آئے، کوئی رسول یا نبی، اس کے یہ 5 نکات ہیں. ایک ہے عقیدہ توحید کی تبلیغ اور دعوت. اب کوئی نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے بھی نہیں آنا، تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ توحید کی دعوت اور تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں کا. آپ اپنے آپ کو کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم نے کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ ہم. آپ کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے. ہم نے تو یہ دعوت دینی ہے لوگوں کو، خود سمجھنا ہے، آگے سمجھانا ہے. دوسری بات، ایک تو ہے کہ عقیدہ توحید یا پورے دین کی تبلیغ. دوسرا ہے ہر آدمی کا فرض ہے، میرا آپ کا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اب عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، لکھ لیں ابھی اپنے سامنے. ایک ہے پرستش پوجا، جسے ایکٹس آف ورشپ انگریزی میں کہتے ہیں. دوسرا ہے اطاعت، اوبیڈینس. اور تیسرا ہے غلامی، سلیوری. پوری زندگی میں ہم نے ریچولز یا پرستش پوجا ہو یا حکم ماننا ہو، ہر حکم ہم اللہ کا مانیں گے. ہر حکم، ہر جگہ، ہر وقت. یہ نہیں ہے
کہ کچھ دیر میں مسجد میں اللہ کی حکم مانا اور باہر جا کے شیطان کے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وہ شخص اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ تو ہمیں، اللہ نظر نہیں آتا تو ہم اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جلدی بتائیں۔ یہ سب میں کرا اللہ چکا کے ہوں۔ احکام جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا۔ قرآن نے احکامات دیے ہیں، قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں، ان کا عمل کر کے دکھایا۔ عملی نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے قرآن اٹھا کے دیکھ لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اکیلا نہیں کہا میری اور میرے رسول کی عبادت کرو۔ دعوت کس کی دی ہے؟ اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول نمونہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا۔ جتنے سمجھ لیں، جتنے مرضی یہ سوال کر لیں، کل میں نے پوچھنا ہے اس کا، اور آگے میں نے نہیں چلنا جب تک آپ ان بنیادی سوالوں کو سمجھیں گے نہیں۔ تو پہلی بات تھی اس دعوت، جو اسلام کی دعوت، اس کی تبلیغ اور اس کا لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کا اور میرا فرض ہے۔ نمبر 2، ایک صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کلمہ آپ پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں روزانہ، سورہ فاتحہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو بڑے آپ بیٹھے ہیں نا، یہ ذرا رکا کریں، مجھے بچوں سے دیکھنا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ بچوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو تیسری بات ہے کہ رسول کی اطاعت، اس لیے خود قرآن کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے طاغوت سے اجتناب۔ اجتناب میں نے بچنا، ٹو اسٹے اوے فرام طاغوت۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ آپ کو میں ابھی سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھیے ورنہ سوال کیجیے۔ جو کوئی اللہ کے مقابلے میں کہے کہ اللہ کے اس حکم کا جو ہے وہ میری بات مانو، اللہ کی بات نہ مانو، وہ طاغوت ہے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے نا، اور برے آدمیوں کا سر اس میں ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت کہلائے گی؟ نہیں، دور نہیں، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو۔ بیٹا یہ بات اگر ٹھیک سمجھے آپ، جی 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 سر۔ طاغوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہماری حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم تو اپنا قانون بنائیں گے اور اس قانون کے مطابق چلیں گے، تو ایسی حکومت کون ہے؟ طاغوت۔ ہاں، کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں مانو، میں قانون بناؤں گا، میرے قانون پہ چلو۔ ایسے طاغوت سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانا چاہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر۔ جی سر۔ سر الحمدللہ۔ اچھا، پانچویں بات، پہلا میں نے بتایا دین کی دعوت، دوسرا عبادت الہی صرف اللہ کی، تیسری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، چوتھی چیز طاغوت سے بچنا ہے، پانچویں اور آخری بات
یہ میں پڑھا چکا ہوں سب جو میں ریوائز کر رہا ہوں، وہ ہے عدل کا کیا۔ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ وہ ان دنیا میں انسان کو عدل پر قائم کریں۔ عدل کیا ہے؟ آپ کے ملک میں عدل ہے؟ جلدی بتائیں، نو، کیسے نہیں عدل نہیں ہے؟ مثال دیں۔ غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ کیسے بچے ہیں آپ؟ یار آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی عدالتیں چپ ہیں، حالانکہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، عورتوں کو بیچاریوں کو جو بالکل بے گناہ ہے، بچوں کو، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو عدل کی تو ہم ایسی تیسی کر رہے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہے ہی نہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں تو آپ کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ آپ اس ملک میں نہیں رہتے؟ تو انبیاء اس لیے آتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت عدل ہو، اور یہ عدل اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب اللہ کا دین اسلام نافذ ہو۔ طاغوت پہ چلنے کا تو اللہ نے منع کیا، آپ دیکھیں طاغوت سے تو بچنا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں طاغوت کا نظام ہے تو اس کو تو ہمیں بچنا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے کوشش کس کی کرنی ہے؟ اللہ کا نظام قائم ہو، جس میں عدل بھی ہے، جس میں امن سکون بھی ہے، جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ اور یہ آیتیں جو آگے انبیاء کی آیت ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے بھی جو کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے، الا نوحی الیہ، ہاں اس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، کیا؟ انہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں، لا الہ الا انا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، تو میری عبادت کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور انبیاء کے نام۔ دوسری نقطہ جو ہے کہ عبادت الہی، کہ صرف عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ سورہ نحل کی آیت 36 ہے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ میں؟ جی میں پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیج دیا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دوسرا نقطہ تھا کہ عبادت الہی۔ اور تیسری بات کہ یہ دعوت اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے، اور سورہ نساء کی 64 آیت آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے، وما ارسلنا من رسول، جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا ہے، الا، مگر کس لیے؟ لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کی اطاعت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ چوتھا ہے طاغوت سے بچنا، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، مثالوں سے آپ کو کھول دیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ پانچواں نقطہ قیام عدل ہے، سورہ الحدید کی آیت آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، 25 نمبر، میں پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات، صاف صاف نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان ترازو بھی. کس لیے؟ لِیَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدل پر قائم کر دیں. یہ انبیاء آئے، ساتھ کتاب لے کے آئے، اس کتاب میں معیار مقرر ہے، بتا دیا. ترازو جس طرح ہوتا ہے نا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، سب باتیں بتا دی. تو یہ 5 چیزیں قرآن سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر کے یہ ہیں رسولوں کا مشن. ہر رسول اس لیے آیا. ٹھیک ہے؟ اور حدیث کی 25 آپ کے سامنے ہے، ہینڈ آؤٹ میں دیکھیں. انزلنا الحدیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لوہا اتارا، فیہ باس شدید، اس میں بڑا زور ہے، اور ومنافع للناس، اور اسی لوہے میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. اچھا پہلے یہاں رک کر مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوہے میں بڑا زور ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ویپنس. جی کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے. سخت ہوتا ہے. سخت. اور ویپنس بنا سکتے ہیں اس سے. آپ دیکھیں اس میں زور ہے، آپ اس سے ٹینک بناتے ہیں، آپ اس سے گولہ بارود بناتے ہیں. یہ مین دھات ہے جس سے بنتا ہے. اس لیے فیہ باس شدید، کہ آپ جتنے ڈیفنس ویپن ہیں وہ اسی سے بناتے ہیں. وہ منافع للناس، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ جلدی بتائیں. کے لیے یوز ہوتا ہے، کس کے لیے؟ سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے. بیٹا اس سے زیادہ آپ بتائیں مجھے، کاریں کس سے بنتی ہیں؟ ٹرک کس سے بنتے ہیں؟ یہ منافع اس کا لوہے کا. تو آپ کو بات ریزن بھی سمجھ آ گیا، اور لوگوں کے لیے کیا منافع ہے وہ بھی سمجھ آ گیا. سوال کریں. شاباش. آگے ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، کون مدد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی. یعنی اس کے جہاز اور ٹینک اور میزائل اور سب کچھ بنا کے پھر اللہ کے رسولوں کے، اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے دین کا قیام کرے، اللہ کے رسولوں کی مدد کرے، حق کو غالب کرے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ اتنا طاقتور اور اتنا غالب ہے، قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے. وہ جب چاہے کسی کو اڑا کے رکھ دے، وہ جب چاہے کسی کے دل کو بدل کے رکھ دے، یہ سب اس کے قبضۂ قدرت میں ہے. لیکن دنیا میں اس نے قانون بنا دیا. آپ دیکھیں غزہ کے مجاہدین کتنی تعداد میں کم ہیں، اس نے اسرائیل جیسی اور امریکہ جیسی دنیا کی طاقتوں کو، جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو شکست دی. ابھی تک لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان میں مجاہدین نے 25 سال تک لڑ کے اور ان کو شکست دی ہے. تو دنیا میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ مسلمان اٹھیں گے، اللہ کے نام پر لڑیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. وہ روس جیسی جس طرح مجاہدین افغانستان نے شکست دی ہے، پہلے روس کو پھر امریکہ کو، یہ صرف اللہ کے انہوں نے مدد کی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم کو نافذ کیا. کم سے کم ذرائع کے ساتھ انہوں نے دنیا کی 2 طاقتوں کو شکست دی ہے. یہ ہے رسولوں کی اطاعت کرنے کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں. کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ جلدی کریں. اگر کوئی سوال نہیں آج کر لو، ورنہ کل میں نے یہ سوال کرنے ہیں، اگر جواب دیں گے تو آگے چلوں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.